ہمارے بچوں کو ناک صاف کرنا نہیں آتا، 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے اس کے سامنے شیشے کی طرح بیٹھ کر اس کے چہرے کو صاف کرتا رہے۔ جس کے پاس پیر کا جوتا نہیں تھا اسے نبی کے مصلی کا وارث بنا دے، پھر بھی ہمارا دشمن ہے بھائی۔ آنے والا فطرتی طور پہ ایمان مسلمان ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، ماحول اسے اس سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ یہ مولوی آ کے کان میں بتلائے کہ تو مسلمان ہے اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو، یہ پھر بھی معاشرے کے اندر پاکستان کا دشمن ہے، عوام کی خوشیوں کا دشمن ہے۔ کوئی ایک دہشت گردی ثابت کر دیجئے، پاکستان کی قیمتی املاک کو توڑنے میں کسی ایک مولوی صاحب کا ہاتھ ثابت کر دیجئے۔ قائد جمعیت ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی کوئی کرپشن ثابت کر کے دکھائے؟ ساری زندگی سامنے گزر گئی۔ مفکر اسلام مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کو کرپشن، امیر عظیمت حق نواز جنگی شہید رحمت اللہ علیہ کو ثابت کر کے، یہ تمہارے چاروں طرف ارد گرد یہ اللہ کے ولی سو رہے ہیں، کسی ایک پر بھی تو چلو گورنمنٹ کے اداروں کی نہیں، مدرسے کی کرپشن کوئی ثابت کر جائے، ہے ہی کوئی نہیں، پھر بھی یہ دشمن ہے۔ آپ کو اندازہ ہے فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے بچوں کو اٹھا کے بیٹھ جاتا ہے، نہ کوئی ہاف ٹائم، نہ کوئی پیشاب کی چھٹی، نہ کوئی وضو کی چھٹی، بیٹھا رہتا ہے۔ 11:30 12 بجے اٹھے گا، 2 بجے پھر بیٹھ جائے گا، عصر میں اٹھے گا، مغرب کے بعد پھر بیٹھ جائے گا، عشاء میں اٹھے گا، عشاء کے بعد پھر بیٹھ جائے گا، رات 10:30 بجے تک بیٹھا رہے گا، جب تک بچے خود ہاتھ نہ کھڑا کر دیں استاد جی بس ہو گئی، یہ مولوی جو ہے یہ مدرس سامنے سے نہیں ہوتا۔ مظلوم اتنا ہے آج تک کسی نے اسے خوشی میں جوڑا دیا ہی نہیں۔ مولوی صاحب بیٹا باہر جا رہا ہے، یہ جوڑا آپ کے لیے، مولوی صاحب میرے پتر دی شادی ہے، جوڑا آپ کے لیے، مولوی صاحب کپاس کی فصل اس مرتبہ بڑی اچھی ہوئی ہے، یہ 500 سلائی اور یہ جوڑا، کبھی کس نے دیا؟ شاید دیا ہو، ہمیں تو یاد نہیں پڑتا۔ ہاں، مرنے والا منہ کے موت میں ہو اس کے سر پر سے کالی مرغی وار کے وہ ضرور دیتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ باپ کا صدقہ ہے، باپ بچ جائے تو بچوں سمیت مر جائے، باپ مر جائے تو بچوں سمیت مر جائے، صدقہ یہی تو ہے نا، بلا ہم نہ کھائیں مولوی، کیوں؟ اس میں تو ہنسنے کی بات ہی نہیں، بالکل ہنسنے کی بات نہیں۔ گھر کے اندر قربانی کا جانور لاتے ہو، بچہ کالے رنگ کا بکرا پسند نہیں کرتا، اللہ پسند کرے گا؟ تیری جھوٹی روٹی، تیرے جھوٹا سالن تیرا بیٹا نہیں کھاتا، اللہ کھائے گا؟ کس کو دے رہے ہو؟ اللہ کے نام پہ دے رہے ہو نا، سوال کیا کر اللہ کے نام پہ دے، اللہ کے نام پہ لینے والا کھائے گا؟ اتنا اللہ کو کمزور سمجھ لیا، اتنا اللہ کو مجبور سمجھ لیا، اتنا اللہ کو لاچار سمجھ لیا کہ 24 گھنٹے وہ تمہاری ڈیوٹی دے اور تم سال میں 1 من گندم دیتے ہوئے 10 مرتبہ سوچو، پھر مولوی صاحب کو دیتے ہوئے کو کہ مولوی صاحب گورنمنٹ دے ٹیکس دی سانو اتنی پریشانی نہیں جنی زکاة دی سانو پریشانی ہوتی۔ پوری دنیا کے پاکستان کی حکومت بھی اس بات پہ لگی ہوئی ہے مدرسے بند کرو، مدرسوں کو قابو کرو، بھائی کیا ہے مدرسوں میں؟ بجلی کے بل چڑھے ہوئے ہیں مدرسوں میں، پرچون والے کے بل چڑھے ہوئے ہیں مدرسوں میں، چکی والے کے بل چڑھے ہوئے ہیں مدرسوں میں، مولوی صاحب شرم کے مارے فون نہیں اٹھاتے، شرم کے مارے بازار میں نہیں نکلتے، دکاندار وہ کیوں نہیں کہے گا کہ بل چڑھ گیا، وہ کہے گا مولوی صاحب السلام علیکم۔ غیرت مند مولوی غیرت مند بغیرت نہیں ہے، مولوی غیرت مند ہے، وہ اتنے میں ہی مر جائے گا۔ اور جس شریر سے کسی دکاندار نے لینا ہو، یار میرا نہ دستی تو اپنے طور تے کہہ دیں،
अस्सलाम वालेकुम। मैंने सलाम इसलिए नहीं किया कि मैं अपना कर्जा मांग रहा हूँ, खैरियत है ना, कुछ और चाहिए ले जाओ, कुछ और चाहिए ले जाओ। यहाँ भी आपको मौलवी मजलूम नजर आएगा। फिर अल्लाह से पूछते हो जी बारिशें क्यों हो रही हैं, फिर अल्लाह से पूछ रहे हो ये जंगी हालात क्यों हो रहे हैं। होंगे, इससे ज्यादा होंगे, जब तक असल मकसद को हम आप लोग नहीं पहचानेंगे। अब तो यकीन जाने मुझे बहुत शर्म आने लगती है, मिन्नतें कर करके सिद्दीक की सदाकत का, उमर की अदालत का, अहले बैत की अजमत के वास्ते देते, उठ जाओ उठ जाओ, जो दे उसे आज की रात हुजूर की ज़ियारत नसीब हो, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। कोई बात है भला करने की? वरना वो अपनी आई पे आ गया ना, ऐसे डॉक्टर के हवाले कर देगा कि 50 नहीं 500 मन गंदुम घर पड़ी है, एक दाना ना खाना तेरे लिए जहर है, खुदा की कसम, फिर तेरे इस दाने को कुत्ते बिल्ले खाएंगे, तू नहीं खाए। उसे मजबूर ना कर, और वो मजबूर होता भी नहीं। मजबूरी का मतलब ये कि उसे उस फैसले पर मत ला के मजबूर कर दो कि वो बंदों की गर्दन मरोड़ने में देर ना करे। वो कमजोर भी नहीं, उसके पास सारी ताकत है। मुझे ईमानदारी से इस मकसद जो बात अर्ज करने लगा हूं, मुझे ईमानदारी से बतलाइए, कभी ये इतने सारे बैठे हैं, महमूद कोट और स्टेशन हो गया, लसूड़ी घर से हो गए, आड़ा अकबर शाह से, सारे पीछे दारुल उलूम वाले बड़े हजरात बैठे हैं, किसी ने आज तक ये कहा हो कि हमें मुजफ्फरगढ़ कॉलेज का चांसलर बना दो? मौलवी साहब इतने अरसे तक कभी मैंने कहा हो मुझे यार यहाँ अपना खर साहब बैठे हुए हैं और यहाँ फलाने सियासी आदमी हैं, आपकी मेहरबानी, मेरे पास आलिम की डिग्री है, सनद है, आप मुझे प्राइमरी स्कूल की नौकरी दिलवा दो। मेरा काम ही नहीं है। जो काम था अल्लाह ने वो काम मेरी झोली में दे दिया, मुझे मेरा ये काम है। कभी किसी ने कहा हो मुझे अस्पताल का एमएस बना दो, किसी मौलवी साहब ने दरखास्त पेश की हो? कभी किसी मौलवी साहब ने ये कहा हो कि मुझे एटॉमिक एनर्जी का जो है वहाँ का मुझे कोई डायरेक्टर बना दो? कभी किसी ने कहा यूनिवर्सिटी का चांसलर बना दो? जरूरत ही नहीं है। जब हम तुम्हारे से तुम्हारे इदारों के ओहदे नहीं मांगते, तुम हमारे से दीनी मदारिस का इंतजाम क्यों मांगते हो? जिसका काम है उसको साजे। आप मुझे ला के अस्पताल के अंदर खड़ा कर दें और कहें मौलवी साहब इसके पित्ते में पथरियां ऑपरेशन कर दो, तो मैं तो आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक मार सकता हूं, मैं तो नहीं चला सकता। अब आप डॉक्टर को ला के कहेंगे ये बुखारी शरीफ पढ़िए, से पढ़ के सुनाओ, वो तो चीर फाड़ कर सकता है, बुखारी शरीफ तो नहीं सुना सकता। ऐसा कौन सा दिमाग में कीड़ा आ गया कि हर काम के अंदर हर बंदे को परेशान कर रहे हो? जिस काम पे अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है उसको वो काम करने दो। अल्लाह की लगाई हुई ड्यूटी में मुदाखलत मत करो मेरे भाइयों। जैसे दुनिया का हुक्मरान तुम्हारी नाफरमानी से नाराज हो जाता है, कायनात का हाकिम भी तेरी मेरे गड़बड़ करने से नाराज हो जाएगा। सारी दुनिया के स्कूल कॉलेज के तुलाबा इकराम को चैलेंज करके और अल्हम्दुलिल्लाह अपने मदारिस से दीनिया में पढ़ने वाले नुमाइंदगान की नुमाइंदगी करता हुआ कहता हूं, एक एक बच्चे पर 1-1 लाख से लेकर 10-10 लाख और 1-1 करोड़ रुपया एक डॉक्टर पे लगता है। एक एक सेमेस्टर की फीस, यानी हर शिशमाई हर सेमाई के ऊपर बच्चा घर से 2 लाख रुपया, अब्बा किल्ला बेच या इज्जत बेच मुझे नहीं पता, स्कूल की फीस हॉस्टल की फीस देनी है। मदरसे में क्या दिया? मदरसे वाले तो तुलाबा के लिए ईद के दिन आपसे जोड़ा भी नहीं मांगते, वो भी अपनी तरफ से देते हैं। 1 करोड़ रुपया जिसके ऊपर लगा, मैं आपको बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर के बगैर हम अधूरे, हम बीमार हो गए कहां जाएंगे? हमारे बच्चों ने स्कूल की ख्वाहिश की तो हम मुखालिफ नहीं हैं, बतलाना चाह रहे हैं आलिम और डॉक्टर के शोबे में फर्क क्या है। बच्चा इंग्लैंड से डॉक्टर बन के आपके महमूद को स्टेशन के किसी मकान के अंदर आया, उसके लिए आने से पहले कमरे में कालीन बिछ गया, बेड भी बिछ गया, एसी भी लगा दिया, यूपीएस भी रख दिया, सोलर सिस्टम भी रख दिया। डॉक्टर है, बाहर से पढ़ के आया है, गर्मी लगेगी बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा ये डॉक्टर है, सारे थर थर कांप रहे इसके कमरे में के करीब, अम्मा तू भी ना जाई,
ابو اس کے دروازے پر جا کے کھانسی نہ کریو، بچہ ناراض ہو جائے گا، سو رہا ہے، سارا دن مریضوں کو دیکھتا ہے، ناراض ہو جائے گا۔ ایک عالم دین 12 سال لگا کر آپ سے کچھ نہ لے بلکہ آپ کے لیے جنت کے تاج لے کے آپ کے گھر میں آئے، وہ بھی چرپائی پہ سو رہا ہے۔ وہ اٹھا، اٹھ کے اس نے دیکھا ماں باپ سو رہے ہیں، ڈاکٹر کے کمرے کے پاس سے گزرے، اے شور نہیں کرنا۔ بھائی اس کے بھتیجوں سے کہہ رہے خبردار رولا نہ پاؤ، باہر جا کے، چاچا اٹھ گیا ناراض ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر بن کے آیا۔ ایک عالم گھر آیا، اس نے ماں باپ کو سوتے دیکھا، پوچھا کب سے سوئے ہیں؟ ابھی سوئے۔ بھائی ماں باپ کو اٹھا دیں، چپ، اونچی آواز سے بات نہ کرنا، وہاں ڈاکٹر ناراض ہو جائے گا، اونچی آواز سے بات نہ کرنا، اگر یہ میری بات سے جاگ گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ دین ادب سکھاتا ہے۔ مولانا مملوک حسین احمد، مولانا مملوک صاحب رحمت اللہ علیہ کے 2 شاگرد بنے، مولا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، سر سید احمد خان۔ استاد نے دونوں شاگردوں سے پوچھا کیا بنو گے، کیا بناؤ گے؟ ایک نے کہا جس ادارے میں زندگی گزری وہی بنائیں گے، دوسرے کہا میں تو کالج بناؤں گا۔ ادھر مدرسے کا اعلان ہوا، کسی نے نہ اپنی بیٹھک کھولی، نہ کسی نے جھونپڑی دی، نہ کسی نے جگہ دی۔ اور ادھر جب یہ کالج کا اعلان ہوا تو امریکہ والوں نے کہا ہم دیں گے، علی گڑھ کالج بنا، ہم دیں گے، ہم دیں گے، ہم دیں گے۔ یہاں دنوں کے اندر تیار ہو گیا، یہاں خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ خواب میں سرکار مدینہ روح قلب و سینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہے، ساری دنیا ایک طرف اس کے ساتھ ہو جائے، روزے والا مدنی محمد تیرے ساتھ ہے۔ علی گڑھ کالج بن گیا، علی گڑھ کالج بن گیا۔ کہاں سے دنیا آئے گی، کہاں پڑھ کے چلی جائے گی؟ مجھے میری کبریائی اور عزت کی قسم ہے، دارالعلوم دیوبند کا فیض میں اسٹیشن محمود کوٹ کے مدرسے میں پہنچا دوں گا، اس جگہ پہنچا دوں گا جہاں دھرتی پر انسانیت کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ زمین پر تو کیا، دریاؤں کی لہروں پر بھی میں دارالعلوم دیوبند زندہ باد کے نعرے لگوا دوں گا۔ تو بیٹھ تو صحیح انار کے درخت کے نیچے۔ ساری دنیا کے حکمرانوں سمجھ لو، اگر آج مدارس دینیہ کی کھالیں بند کرنے سے آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ مدارس دینیہ بند ہو جائیں گے، میں اپنے رب کی قدرت پر قربان جاؤں، اگر وہ انار کے درخت کے نیچے مدرسہ چلوا سکتا ہے تو بغیر کھالوں کے بھی مدرسہ چلوا سکتا ہے۔ پھر میرے عزیزو علی گڑھ کالج بنا، اللہ نے عزتیں کیا دی؟ اداروں میں جا کے دیکھ لو کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور مدارس کے نیچے انار کے درخت کے نیچے جو بیٹھا تھا، پوری دنیا کے اندر جا کے دیکھ لو، مسجدیں تنگ پڑ گئیں، مسجدیں کم پڑ گئیں، لیکن قرآن کے حافظ آپ بھی آپ کو تلاوت سناتے نظر آ رہے ہیں۔ اور ان اداروں کی استقامت کے پیچھے مال نہیں لگا، بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ اللہ اکبر، مال قربان ہوئے، عزتیں قربان ہوئی، جانیں قربان ہوئی۔ اللہ اکبر۔ توحید کے فرزندوں میں ایک فرزند کا نام آتا ہے مولانا جعفر تھینیسری رحمت اللہ علیہ۔ انگریز کی طرف سے پھانسی کا آرڈر آ گیا، مولانا حماد اللہ صاحب، مولانا یحییٰ علی پٹنہ والے، ان حضرات کے پاس پھانسی کا آرڈر آ گیا، جیل کے اندر کوٹھڑی کے اندر پھدک رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ کوتوال واپس گیا، کہنے لگا بجائے رونے کے ان کے چہرے کی خوشی دیکھی نہیں جاتی، پھانسی کے آرڈر واپس لے لیے کہ جس کام سے انہیں خوشی میسر ہو وہ کام ان سے واپس چھین لو۔ کیا کیا جائے؟ کالا پانی ان کو بھیج دیا جائے، مال گاڑی کے ڈبوں میں ان کو بند کر دیا گیا، چاروں طرف خاردار تاریں لگا دی گئی، نوک والی کیلیں لگا دی گئی، کھڑے کر کے انہیں ڈبوں میں بند کر دیا گیا۔
ڈرائیور کو کہہ دیا گیا بار بار گاڑی کو جھٹکے دے تاکہ دائیں بائیں گرے، خاردار خاردار نوک والی کیلیں اندر ان کے گھس جائیں۔ مولانا جعفر تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب جھٹکا لگتا دائیں گرتے، دائیں طرف کی ساری کیلیں اندر چلی جاتی، خون کا فوارہ نکلتا، گاڑی کے اوپر ڈبوں پہ گرتا۔ حضرت جی بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، بڑا رونا آتا ہوگا، جان نکلتی ہوگی، مرم پٹی کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ فرمایا کرتے وہ بہاریں تو اب خدا سی وہ بہاریں تو خوابوں میں بدل گئی، خدا پاک کرے دوبارہ وہ سختی والی بہاریں نصیب ہو جائے۔ حضرت جی لوگ راحت مانگتے ہیں، کیسے رہائی مانگتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ بہاریں دوبارہ نصیب ہو جائیں، کیا بات ہے؟ فرمایا تمہیں کیا پتا، مال گاڑی کے ڈبے میں خاردار تاریں لگا کر کیلیں ہمارے جسم میں جب چبوئی جاتی، ادھر زخم ہمارے جسم میں آتے، خون کا فوارہ نکلنا، زبان سے اوئی آئی نہ نکلتی، آنکھیں بند ہوتی، واہ واہ نکلتا، کیونکہ آنکھ بند ہوتی کالی کملی والے کا دیدار نصیب ہو جایا کرتا تھا۔ جعفر تھانوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ تو اپنی ذات کے لیے پریشانی تھی، اصل مسئلہ تو اس وقت بنا جب بیوی جیل میں ملنے کے لیے آئی کالے پانی میں نے بیوی کے چہرے کو دیکھ کے بھانپ لیا، کپڑوں کو دیکھ کے بھانپ لیا، میرے سے زیادہ بری حالت ہے، میں اپنا غم بھول گیا، اپنی جوان بیٹیوں کو دیکھ کے رونے لگ گیا۔ دوستو بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، سب کی سانجی ہوتی ہیں، انسان زمین کے ٹکڑے پہ اختلاف کرتا ہے، مکان پہ اختلاف کرتا ہے، لیکن کسی کی دھی بیٹی آگے کھڑی ہو کے دوپٹہ کر دے، رب اکبر کی قسم ہے جابر سے جابر آدمی بھی نگاہ نیچے جھکا لیتا ہے۔ مولانا جعفر تھانوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جوان بچیوں کا چہرہ دیکھا، میری بچیوں نے میرے سے منہ پھیر کے رونا شروع کر دیا، میں سمجھ گیا میرے سامنے بچیاں اس لیے نہیں رو رہی کہ ہمارے رونے کی وجہ سے باپ کا حوصلہ پس نہ ہو جائے۔ میں نے بات کو ٹال مٹولتے، بات کو آگے پیچھے کرتے اپنی بیوی سے پوچھ لیا روٹی پانی تو صحیح کھا رہے ہیں؟ میری بیوی نے روتے ہوئے کہا او جعفر تیرے سے اپنا غم سنبھالا نہیں جائے گا، ہمارے غم کی داستان نہ چھیڑ۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح روٹی پانی تو صحیح مل رہا ہے؟ کہنے لگی رب اکبر کی قسم ہے تم جیلوں میں جا کے گرے، انگریز نے ہمارے گھروں پہ بلڈوزر بھروا دیے، درخت کا سایہ بھی ہمیں چھت نہیں دے رہا ہے، درخت کے پتے بھی ہمیں سایہ نہیں دے رہے ہیں، کوئی رشتہ دار ہمیں رکھنے کو تیار کوئی نہیں۔ اور جعفر تجھے کیا بتاؤ کئی کئی دن ہو جاتے ہیں ہمارے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلتی ہے۔ ادھر بیوی رو رہی ہے، ادھر بچیاں رو رہی ہیں، تم نہ دو ایک مل گندم، تم نہ دو ہزار دو ہزار، جاؤ موج کرو اپنے گھر لے جاؤ، کتنے دن کھا لو گے، موت ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنی زمین کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، اپنی فصل کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، اب کامیاب ہو کر اللہ کے دربار میں لوٹنا چاہتے ہو، کچھ ایسے کام کر جاؤ قیامت کے دن زبان نہ بولے تمہارے ہاتھ کی ہتھیلیاں بولنے لگ جائیں۔ مولانا جعفر تھانوی رحمت اللہ علیہ نے باتوں باتوں میں پوچھ لیا کہ اتنی سی چھوڑ کے گیا تھا ساری جوان ہو گئی ہے۔ مولانا فرمانے لگے کسی کا رشتہ آیا ہوگا، شادیاں ہو گئی یا منگنی کر دی، بیوی چیخیں مار مار کے رونے لگی کہ جو بھی آتی ہیں دروازے جو بھی آتا ہے دروازے سے واپس لوٹ جاتا ہے، کہ ان کا باپ جیل میں ہے، کہ ہر کوئی آکے پوچھتا ہے ان کا باپ کہاں باہر کمانے گیا، میں کہتی نہیں قرآن کی عظمت کے لیے جیل میں پڑا ہے، ہر کوئی رشتہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اول تو کسی کی بیڑی پہ پتھر نہ آئے یہ علیحدہ غم ہے، پتھر آ کر پلٹ جایا کرے میرے عزیزو اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہے۔ اتنی جلدی لڑکی کا رشتہ دیکھنے نہ جایا کرو، اپنے لڑکے کا رشتہ دیکھنے نہ جایا کرو، اگر جایا کرو تو سوچ سمجھ کے ہاں کیا کرو، رب ذوالجلال کی قسم ہے تجھے کیا پتا اگر تو کسی کی بچی کو دیکھ کے بھی انکار کر دے، اللہ اکبر پہاڑ پر یہ انکاری کا بوجھ ڈالے، رب اکبر کی قسم پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، ماں باپ کا دل کہاں برداشت کر سکتا ہے، نہ بوجھ کبھی منع کیا کرو۔
کبھی نہ کہا کرو اس کی دھی مجھے پسند نہیں آئی. رنگ روپ صورت سیرت بنانے والا تو میرا اللہ ہے، لیکن اگر انکار کرتا ہے تو باپ بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، بیٹی باپ کے سامنے آنا چھوڑ دیتی ہے. حسن کے التخاب پہ نہ مریو، چہرے کے التخاب پہ نہ مریو، دولت کے التخاب پہ نہ مریو، گود کے التخاب پہ مرنا. گود میں جھانک کے دیکھ لینا، اگر اس کے اندر حیا اور قرآن کی تلاوت ہے تو آنکھیں بند کر کے ڈولی اٹھا کے گھر لے آنا. رب ذوالجلال کی قسم ہے، اگر عورت کے سینے میں دین آ گیا انسان نہیں سدھرے گا، اللہ نسلوں کی نسلوں کو آباد کر دے گا. مولانا جعفر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹیوں کا رشتہ آیا کہ ہر کوئی اس وجہ سے چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ ان کا باپ جیل میں ہے، کیا ملے گا. مولانا جعفر تھا نصیر رحمت اللہ علیہ بیوی کے ساتھ بیٹھ کے رونے لگ گئے، روتے روتے فرمانے لگے اب کے رشتہ آئے تو کہہ دینا کہ کیا کہوں، کہ پوچھے ان کا باپ کہاں ہے، کہہ دینا باپ کا نہ پوچھو، زندہ باپ کی یتیم بچیاں ہیں. زندہ باپ کی بچیاں یتیمی کا سہارا لے لے کے یتیم بل بل کے زندگی گزار رہی ہیں. اللہ اکبر. جب اس آسمان نے یہ دور دیکھا ہوگا انسان کٹ گئے لیکن دل کے گلشن کو اجڑنے نہ دیا. آج آسمان کے ستارے دیکھ دیکھ کے روتے ہوں گے. اس وقت تو مال بھی کوئی نہیں تھا لیکن جان لٹانے میں پیچھے نہ ہٹے. آج مال مانگا جا رہا ہے، بجائے دینے کے لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کر اللہ اکبر باتیں کرتے ہیں. تجھے کیا پتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں ہر دکھڑا جا کے سنایا جاتا ہے. یا تو سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ نہ کرے معاذ اللہ حیات کا عقیدہ چھوڑ دو، ورنہ علماء اکرام شیخ الحدیث دو دو تین تین پیچھے کمرے میں بیٹھے یہ آپ کو بتلائیں گے ہفتے کا ایک دن متعین ہے، امت کے اعمال حضور کے روزے میں پیش کیے جاتے ہیں. کیا بدلاتے ہوں گے؟ کالی کملی والے مدرسے کے اجتماع میں 500 آدمی تھا، 50 من گندم کے لیے مولوی صاحب منتیں کرتا رہا. اللہ اکبر. گاڑی لینے کے لیے پیسہ موجود، مکان بنانے کے لیے پیسہ موجود، دنیا کے للے تھللوں میں پھنسانے کے لیے پیسہ موجود، لیکن کلمہ پڑھنے والے، داڑھی رکھنے والے، دین اسلام کا درد بھرنے والے، ذکر اذکار کرنے والے، تسبیح جیب میں ڈالنے والے، قرآن پاک کی سورۃ رات کو پڑھنے والے. مولوی چیخ چیخ کے تھک گیا، تیرے نام پہ مانگتا رہا، تیرے روزے کے صدقے مانگتا رہا، تیری بنات کے صدقے مانگتا رہا، تیری ازواج مطہرات کے صدقے مانگتا رہا، تیرے نواسوں کے صدقے مانگتا رہا، صدیق کی صداقت کے صدقے، عمر کی عدالت کے صدقے، عثمان غنی کی حیا کے صدقے، علی کی شجاعت کے صدقے، معاویہ کی سیاست کے صدقے، اصحابہ کرام کی عظمت کے صدقے مانگتا رہا. لوگ ایک دوسرے کی طرف منہ دیکھ کے ہنستے رہے، اللہ اکبر کر کے ہنستے رہے، دینے والا کوئی نظر نہ آیا. رب اکبر کی قسم ہے اعلان ہوگا کیا انہیں صدیق کا صدقہ یاد نہیں تھا جب میں نے اسلام کے لیے آواز لگائی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. جب یہ آواز لگی تھی صدیق اکبر نے مال تو دیا، سونا چاندی دیا تو دیا، درم و دینار دیا تو دیا. وہاں صدیق تیرے اثار پر قربان رہو، تو نے محمد کے لائے ہوئے دین کو چمکانے کے لیے تل کے کپڑے بھی اتار کے دے دیے تھے.